السلام علیکم پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بہنوں۔ بہت دنوں سے سوچ رہا تھا کہ آپ سے بات کروں، مگر بعض مسائل کی وجہ سے بات نہ ہو سکی۔ یہ اگست ہے۔ اگست 2018 میں اس حکومت نے اپنی باغ ڈور سنبھالی تھی۔ 3 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ سوچا کہ ان کی کارکردگی کے بارے میں کچھ بات ہو۔ آج جب میں ان کی 3 سال کی کارکردگی دیکھتا ہوں تو بہت عجیب فیل ہوتا ہے کہ بڑے بڑے بلند بانگ دعوے کرنے والے دوست جنہوں نے اس حکومت کے لیے باتیں کی تھیں، عوام کو یہ امید دلائی تھی کہ ہم آپ کو ایک نیا پاکستان دیں گے۔ نیا پاکستان تو کیا دینا تھا، انہوں نے پرانا ہی چھین لیا۔ آپ خود دیکھیں۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جب شاید جولائی تھی، الیکشن بھی 25 جولائی کو ہوئے تھے، اور اسی جولائی کے ابتدا میں عمران خان نے ایک تقریب میں اپنا مینیفیسٹو پیش کیا تھا عوام کے سامنے۔ اس میں انہوں نے بڑے بلند بانگ دعوے کیے تھے، عوام کو بڑے بڑے حسین خواب دکھائے تھے، اور اگر میں سبز باغ کہوں تو بھی غلط نہیں ہوگا۔ 2013 کے الیکشن کے بعد عمران خان صاحب 1 سال بعد ہی دھرنا دینے کے لیے نکل چلے تھے، اور ان کا یہ الزام تھا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، اور انہوں نے 4 حلقے کھولنے کے مطالبہ کیا تھا۔ افسوس کے ساتھ کہا جا سکتا ہے اس وقت وہ 4 حلقے کھلے تھے یا نہیں آپ کے سامنے ہے۔ بہت سے حلقوں پہ اس وقت عذرداریاں چلی تھیں، رزلٹس کے بارے میں جو پٹیشنز تھیں ان کی سماعت ہوئی تھی، بہت سے حلقوں کے رزلٹس پر چیلنج ہوئے تھے، ان پہ ہیئرنگز ہوئی تھیں، ان پہ فیصلے آئے تھے۔ لیکن 2018 کے الیکشن کے بعد دھاندلی کے الزامات اب بھی موجود ہیں۔ جس طرح سے اس وقت دھاندلی کے الزامات کو ایڈریس کیا گیا تھا، بہت سے حلقوں میں دوبارہ الیکشن ہوئے، بہت سے حلقوں میں دوبارہ گنتی ہوئی، مگر 2018 کے الیکشن کے بعد الزامات تو جوں کہ توں موجود ہیں، لیکن اس طرح سے نہ تو عدالتوں میں نہ ہی الیکشن کمیشن میں اس کی سنوائی ہوئی۔ اسی طرح بائی الیکشن ہوئے، ان کی کارکردگی موجودہ حکومت کی ایک کارکردگی کو اگر ایک سائڈ پہ رکھ لیں اور ان بائی الیکشن کے ریزلٹس کو دیکھ لیں تو وہ ریزلٹس چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ عوام موجودہ حکومت کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے۔ دھاندلی کے الزامات بائی الیکشن میں بھی لگے، ان پہ تحقیقات سوائے سیالکوٹ کے ایک حلقے کے باقی پہ اتنی پیش رفت نہیں ہوئی۔ حتیٰ کہ سینیٹ کے الیکشنز میں وہاں پر خفیہ کیمرے برآمد ہو جاتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن ہوگی، لیکن وہ انویسٹیگیشن آج تک نہیں ہو سکی۔ سب سے بڑا بیانیہ تھا 2018 کے الیکشن میں خان صاحب کا احتساب کا۔ اس وقت سب سے جو بڑی ان کی مخالف جماعت ہے نون لیگ، بہت سے ان کے رہنما پکڑے گئے، انہیں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑیں،
لیکن آج تک ان سے 1 روپیہ برآمد نہیں ہو سکا، آن ریکارڈ نہیں آ سکا، اگر ہے بھی تو آن ریکارڈ نہیں آ سکا، یا کم از کم مجھ جیسے لوگوں تک اس بات کی کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ان سے 1 روپیہ برآمد ہوا ہو۔ اور سب رہنماؤں کی ضمانتیں ہو چکیں، ایک بھی نون لیگ کا رہنما اس وقت نیب کی کسٹڈی میں نہیں اور نہ ہی جیل میں ہے۔ یوں احتساب کا بیانیہ جو انہوں نے، جس کی بنیاد پر انہوں نے الیکشن جیتا تھا، ٹھس ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کا احتساب کرنے کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے اپنا بھی احتساب نہیں کیا۔ خود احتسابی صرف نعروں کی حد تک تھی۔ آپ نے سنا ہوگا سب سے پہلے زرتاج گل صاحبہ کی ایک وفاقی وزیر ہیں ڈی جی خان سے، ان کی سسٹر کے حوالے سے ایک سفارشی خط میڈیا میں آیا تھا، اس پر تحقیقات کرانے کا اعلان کیا گیا، آج تک اس کا رزلٹ نہیں آیا۔ حلیم خان متعدد ان پہ الزامات لگے، لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے اور دیگر پلاٹوں پہ قبضے، ایف آئی آرز بھی ہوئیں، وہ اس وقت بھی پنجاب میں اعلیٰ عہدے پر متمکن ہیں۔ جہانگیر ترین اور چینی مافیا، کسی ایک کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی، حتیٰ کہ اس سیکنڈل میں جن کا نام لیا جاتا تھا، اس وقت وفاقی وزیر ہیں ایک خسرو بختیار صاحب، ان کے بھائی پنجاب میں صوبائی وزیر ہیں، کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ ادویات سیکنڈل 600-700 گنا، 600-700% بعض ادویات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، ایک سیکنڈل نے سر اٹھایا، کوئی کارروائی نہیں ہوئی، صرف اعلان کی حد تک رہا۔ آٹا سیکنڈل، گندم کہیں سے کہیں پہنچ گئی، آٹا کہیں سے کہیں پہنچ گیا، تحقیقات کرانے کا اعلان کیا گیا، ایک بھی بندہ اندر نہیں گیا۔ راولپنڈی رنگ روڈ آپ کے سامنے ہے، جن پہ الزام لگایا گیا انہیں کلین چٹ دے کے وہیں پہ بٹھایا گیا ہے، کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ یہ 3 سال کی کارکردگی ہے، یہ دیکھ لیں۔ اب آتے ہیں خان صاحب کے مینیفیسٹو کی جانب۔ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ گورنر ہاؤسز، وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹیاں بنایا جائے گا۔ ابھی تک ایک گورنر ہاؤس اور اپنا وزیر اعظم ہاؤس یونیورسٹی میں تبدیل نہیں ہوا۔ 50 لاکھ گھر دینے کی بات کی گئی، آج تک ایک گھر مکمل نہیں کیا گیا اپنی حکومت کا۔ سب کا جو چل رہا تھا، منصوبے چل رہے تھے، وہ پائپ لائن میں تھے، ان کی تکمیل ہو رہی تھی، اس کی بات میں نہیں کر رہا ہوں۔ موجودہ حکومت نے جو گھر شروع کیے ہیں اس میں ایک بھی مکمل نہیں ہوا اور ایک کو بھی گھر نہیں ملا۔ اگر آیا ہے تو مجھ جیسے لاچار صحافی کہہ لیں، ان کی سمجھ میں ابھی تک نہیں آیا۔ 1 کروڑ نوکریاں دینے کا اعلان کیا گیا تھا، 1 کروڑ نوکریاں دینے کی بجائے 1 کروڑ سے زائد لوگ ابھی تک بے روزگار ہو چکے ہیں، جنہیں نوکریوں سے نکالا جا چکا ہے۔ میڈیا اور آزادی اظہار رائے پر پابندیاں بے انتہا بڑھ گئی ہیں، حتیٰ کہ صحافیوں کو دن دہاڑے اغوا کر لیا جاتا ہے اور ان کو غائب کر دیا جاتا ہے، ان پہ تشدد کیا جاتا ہے۔ ان کی جو مقدمات درج اگر پہلے تو ہوتے نہیں، اگر درج ہو بھی جائیں تو ان پہ کوئی پیش رفت نہیں آتی، حتیٰ کہ جو سرکاری ادارے ہیں علل اعلان، اب تو علل اعلان، پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا تھا لاہور میں،
ایک ہی دن میں 2 صحافیوں کو، عامر میر جو حامد میر کے بھائی ہیں، اور سید عمران شفقت جو جانے مانے صحافی ہیں، ابھی وہ یوٹیوب پہ اپنا چینل چلاتے ہیں، انہیں ایف آئی اے نے اٹھایا، ان پہ ایف آئی آر درج کی گئی اور انہیں پھر اسی دن شخصی ضمانت پہ چھوڑا بھی گیا۔ عورتوں کے حقوق بہت چرچے تھے، عورتوں پہ حملے بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، اے روز عورتوں پہ حملے کی خبریں رپورٹ ہوتی ہیں۔ الیکٹرانک میڈیا پہ اتنی رپورٹ نہیں ہوتی ہیں، آپ اٹھا لیں، اخبارات اٹھا لیں یا سوشل میڈیا اٹھا لیں، دیکھ لیں وہاں پہ کتنی خبریں رپورٹ ہو رہی ہیں۔ حتیٰ کہ عالمی اداروں نے بھی موجودہ حکومت پر عدم اعتماد کا اعلان کیا۔ اپنے وزراء جو حکومت کے ہیں وہ خواتین، اور خود وزیر اعظم صاحب خواتین کے خلاف بیانات دینے میں سب سے آگے ہیں۔ جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وکٹم کو ہی بلیم کیا جاتا ہے کہ اس نے کپڑے صحیح نہیں پہنے، وہ رش کی جگہ پہ آئی کیوں، رات کو نکلی کیوں۔ اسی طرح کرپشن بہت بڑا اعلان تھا۔ جب کرپشن ہوتی ہے، جب بل بڑھتے ہیں، جب مہنگائی بڑھتی ہے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے۔ یہ باتیں تھیں، یہ تقریریں تھیں خان صاحب کی ڈی چوک پہ جب وہ احتجاج میں کھڑے ہوتے وقت، اور دیگر جلسوں میں، عوامی تقریبات میں، ہر جگہ۔ عالمی اداروں کی رپورٹ کے مطابق کرپشن پاکستان میں بڑھ گئی ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی ہے کچھ دن کا، انہوں نے کہا کہ جب خان صاحب آئے تھے حکومت میں اس وقت پاکستان کا نمبر 117 تھا کرپشن انڈیکس میں، عالمی انڈیکس میں۔ اب پاکستان 7 گنا بڑھ کر 124ویں نمبر پہ پہنچ چکا ہے۔ مہنگائی، عام مارکیٹ کو تو چھوڑ دیں کہ کتنی مہنگائی ہوئی ہے۔ حکومت کے اعداد و شمار جو اسٹیٹ بینک یا دیگر ادارے جاری کرتے ہیں ان کے مطابق تو چند پرسنٹ بڑھائی کی ہے، 10 15 20%۔ ذرا بازار میں جا کے دیکھیں کہ کتنے گنا، کتنے 100% مہنگائی بڑھی ہے۔ عام مارکیٹ کو چھوڑ دیتے ہیں، یوٹیلٹی سٹور پہ ہیں تو وہاں بھی قیمتیں تقریباً 70-80% بڑھ چکی ہیں۔ اسی 1-2 ماہ میں خان صاحب نے 3 بار قیمتیں بڑھائی ہیں۔ خان صاحب خود کھلاڑی ہیں، کھیلوں کی کارکردگی بڑھنے کی بجائے ابتری کا حال، صورتحال ہے اس میں۔ اولمپکس دیکھ لیں، کرکٹ دیکھ لیں، اب تو کھیلوں کو دیکھنے کا دل ہی نہیں کرتا کہ ہمیں پہلے پتہ ہوتا ہے انہوں نے ہارنا تو ہے، دیکھنا کس بات کا۔ پاکستان نے جس شعبے میں سب سے زیادہ ترقی کی ہے وہ ہے غدار پیدا کرنا۔ جس نے بھی ان کی کارکردگی پر سوال اٹھایا یا کسی ادارے کی کارکردگی پہ سوال اٹھایا، اسے غدار بنانے میں 1 منٹ نہیں لگایا، خواہ وہ سیاستدان تھا، خواہ وہ سماجی ورکر تھا، خواہ وہ سوشل میڈیا پہ اس نے کوئی پوسٹ کی، کسی پوسٹ کو لائک کر دیا، کسی پوسٹ کو ری ٹویٹ کیا، کسی پوسٹ کو شیئر کیا، سب وہ غدار بن گئے۔ حتیٰ کہ سیاحت کی بہت بات کرتے تھے خان صاحب، پی ٹی ڈی سی ہوٹلز کو بند کر دیا گیا۔ سن 1991 میں شاید ان کی بنیاد رکھی گئی تھی کہ سیاحت کے فروغ کے لیے مختلف سیاحتی مقامات پر پی ٹی ڈی سی ہوٹل کھولے گئے، کیونکہ اس سے قبل وہاں پہ رہائشی سہولتوں کی بہت کمی تھی۔ خان صاحب نے کہا کہ میں سیاحت کو فروغ دوں گا۔ فروغ کیا دیتے؟ انہوں نے پی ٹی ڈی سی کے ہوٹلز بند کر دیے۔ اس میں کام کرنے والے ہزاروں ملازمین بے روزگار ہو چکے ہیں، اور اس علاقے میں جو سیاحت کی سرگرمیاں ہیں آپ خود دیکھ لیں، جہاں پہ ہوٹلز بند ہو جائیں، فیسیلیٹیز عوام کو نہ ملیں، وہ کیا کرنے جائیں گے؟ خان صاحب اور ان کے وزراء کی جو کارکردگی کے حوالے سے بات ہو جائے
اور کہہ لیں کہ غیر ذمہ داری کی سچویشن بتا دوں، انہوں نے غیر ذمہ دارانہ بیانات دے کر پاکستانی سفارتکاروں اور پاکستانی اداروں جیسے PIA ہوگی، ان کی کریڈیبلٹی کو زیرو کر دیا۔ اب وہ کتنے دن میں، وہ کتنے عرصہ لگے گا انہیں اپنی کریڈیبلٹی بنانے میں، آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ جس شعبے میں ترقی کی گئی وہ صرف تبادلوں اور ٹوپیاں پہنانے کا ادارہ ہے۔ عوام کو ٹوپیاں پہنائی گئیں، لوگوں کو ٹوپیاں پہنائی گئیں، ساز باغ دکھائے گئے، اس کے علاوہ ابھی تک کوئی کارکردگی نہیں۔ الیکشن میں حصہ لیتے وقت دنوں میں کیا گھنٹوں میں ایک اتحاد بنایا گیا تھا جنوبی صوبہ محاذ کے نام سے، اور انہیں کہا گیا کہ 100 دن کے اندر آپ کا صوبہ بنایا جائے گا۔ آج 3 سال گزر چکے ہیں، نشتہ۔ اسی طرح ہمارے موجودہ وزیر اعلیٰ صاحب نے ہمارے علاقے کو، کیونکہ وہ اسی علاقے کے ہیں، ہر اپنی تقریر میں کہا کرتے تھے کہ ہم اقتدار میں آ کے تونسا کو ضلع اور وہوا کو تحصیل بنائیں گے۔ 3 سال گزر گئے، ابھی تک ان کی کوئی سمت مقرر نہیں کی گئی۔ پچھلے دنوں میں پروگرام دیکھ رہا تھا، ایک صحافی کہہ رہے تھے کہ اربوں روپے خرچ ہو، 70 ارب روپے پتہ نہیں کتنے بتا رہے تھے، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، کہ تونسا کے ایک حلقے میں لگے ہیں۔ وہ کہاں گئے ہیں؟ یا تو غلط بیانی کی جا رہی ہے یا پھر کچھ گڑبڑ ہی ہوگی۔ یہ تو تھی 3 سال کی کارکردگی خان صاحب اور ان کی حکومت کی۔ انشاءاللہ یہ ولاگ کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ آپ کی بہت بہت مہربانی۔